نوجوان اسٹوڈنٹس میں بالخصوص بڑی تیزی کے ساتھ ایک منفی رجحان بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امتحانات میں ناکامی یا فیل ہو جانے کی وجہ سے بہت منفی اور افسوسناک قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اسکندریہ مصر میں تو ایک بچی میٹرک میں فیل ہوئی، اس نے خودکشی کر لی، اس خوف اور اس شرمندگی سے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا رجحان ہے، بہت افسوسناک خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح دیگر زندگی کے مشاغل میں مصروف افراد بھی جب ٹوٹتے ہیں تو ایسی حرکت کرنے سے اجتناب نہیں کرتے جو بڑی اندوہناک ہوتی ہے اور بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے پسماندگان اور فیملی کے لیے۔ سب سے پہلی میری گزارش تو یہ ہے ان طلباء سے جنہوں نے یہ توقع لگا رکھی تھی کہ میں پہلی پوزیشن پر آؤں گا، لیکن ان کی پہلی پوزیشن نہیں آئی تو وہ بری طرح ٹوٹ گئے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے، یا وہ جن کی آرزو تھی پاس ہونا فیل ہو گئے اور پھر بہت بری طرح ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے۔ ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا آپ کا اپنے آپ کو اس قلق میں اور اس ڈپریشن اور پریشانی میں شکار کر لینے سے آپ کو کامیابی مل جائے گی؟ کیا اپنے آپ کو تکلیف دینے سے جو آپ کو ناکامی میسر آئی ہے وہ کامیابی میں بدل جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں پوری محنت سے کریں، لیکن اس میں ایک خطرے کی توقع ضرور رکھا کریں، خسارے کی توقع ضرور رکھا کریں۔ اس لیے جس آدمی نے کاروبار کیا اور اس نے ایک بڑے خسارے کی توقع رکھی، بہت بڑے خسارے کی توقع رکھی کہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا خسارہ ہو جائے، اگر تھوڑا بہت خسارہ ہو بھی گیا تو وہ اس آدمی کو توڑے گا نہیں، اس لیے اس نے تو بڑے خسارے کی توقع رکھی تھی، یہ تو تھوڑا ہوا خسارہ، تو وہ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کے اعتبار سے حوصلہ دے لے گا کہ میری تو توقع تھی بڑا خسارہ ہوگا، یہ تھوڑا ہو گیا۔ اور اگر وہ سارے کا سارا پروفٹ ہو گیا تب بھی وہ بہت خوش ہوگا کہ میری توقع خسارے کی تھی، یہاں پروفٹ ہو گیا۔ یوں ہی امتحان دینے والا طالب علم بھی ہر قسم کی آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرے۔ جب وہ پیشگی یہ ذہن بنائے گا کہ میرا کام ہے محنت کرنا اور پوری لگن اور ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنا، اور وہ میں نے کی ہے، اب نتائج اللہ کی سپرد ہیں، میں کامیاب ہو گیا تو اس کا شکر ہے، ہاں ہو سکتا ہے میں ناکام بھی ہو جاؤں۔ جب پیشگی وہ یہ مائنڈ بنائے گا تو خدا نخواستہ اگر کسی مضمون میں رہ گیا یا فیل ہو گیا تو اس کو اتنا بڑا دھچکا نہیں لگے گا، اور اگر ایک شخص ناکام ہو بھی گیا تو بھائی کیا ہو گیا، دوبارہ محنت کر کے وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کو لے کر انتہا درجہ کا قدم اٹھا کر اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی جائے۔ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک سمجھدار آدمی اور ایک مسلمان بالخصوص ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے۔ کند ذہن ہونا، یاد کر رہے ہیں، یاد نہیں ہو رہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ امت کے ان اکابرین کو دیکھیں، بڑے بڑے مشاہیر اور ہیروز کو دیکھیں جن کا پوری دنیا میں نام ہے، کند ذہن تھے، اتنے زیادہ لائق نہیں تھے، لیکن محنت مسلسل کی اور آسمان علم و حکمت کے درخشندہ ستارے بنے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی بہت بڑا نام ہے، جن کی کتب پڑھ کر آج عالم دین بنتے ہیں، بلکہ علماء بھی اس کی تشریحات کرتے ہوئے بہت دقتیں اٹھاتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی، لیکن بہت کند ذہن تھے، بڑی مشکل پیش آتی تھی پڑھنے میں، لیکن محنت نہیں چھوڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ساتھ پڑھنے والے ذہین افراد کا نام آج کسی کو علم نہیں، لیکن
سعد الدین تفتازانی کو آج دنیا علم و حکمت میں علم کے استعارہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یوں ہی قاضی ابو یوسف ہیں اور بہت سارے علماء ہیں۔ محنت کریں اپنے میدان میں، لیکن ناکامی کا ایک ذہن میں تصور ضرور رکھا کریں کہ اگر خدا نخواستہ کسی جہت سے مجھے کمزوری کا سامنا ہوا تو میں تیار ہوں، اگر ایسا ہوا میں دوبارہ محنت کر لوں گا، لیکن قطعی طور پر نیگیٹو نہ سوچیں، منفی قدم اٹھانے کا نہ سوچیں، کیونکہ ایسا کر لینے سے کامیابی نہیں ملتی بلکہ ایک بڑی مصیبت اپنے لیے بھی اور اپنے پسماندگان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سوچنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔